بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم آگے مصنف رحمہ اللہ حقیقت کے چھوڑنے کی جگہ بتا رہے کہ کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر مجاز کو ترک کیا جاتا ہے، حقیقت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ضابطہ ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر حقیقت کی تین قسمیں ہیں، یا وہ حقیقت متعذرہ ہوگی، یا وہ حقیقت محجورہ ہوگی، یا وہ حقیقت مستعملہ ہوگی۔ اگر وہ حقیقت متعذرہ ہو یا حقیقت محجورہ ہو تو وہاں لفظ کا حقیقی معنی ترک کیا جاتا ہے اور مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، مجاز پر عمل کیا جائے گا، حقیقت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ حقیقت متعذر ہو، حقیقت متعذرہ اس کو کہتے ہیں جس تک پہنچنا ممکن تو ہے لیکن مشقت کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں متعذر۔ یہ ناممکن نہ ہو بلکہ ہو تو ممکن لیکن مشقت کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں متعذرہ۔ اور حقیقت محجورہ سے مراد وہ حقیقت ہوتی ہے کہ جس تک پہنچنا ممکن بھی ہو اور مشقت سے بھی نہ ہو، آسان ہو، لیکن لوگوں نے اس پر عمل کرنے کو چھوڑ دیا ہو، اس لیے اس حقیقت کو کہتے ہیں حقیقت محجورہ۔ تو اگر کوئی حقیقت ایسا ہو کہ وہ محجور ہو یا متعذر ہو تو اس وقت حقیقت کو ترک کیا جائے گا اور مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، مجاز پر عمل کیا جائے گا۔ حکم کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہوگا، چاہے متعذرہ ہو یا محجورہ ہو۔ اس کی مثال دی ہے حقیقت متعذرہ کی، جیسے کوئی آدمی قسم کہے کہ واللہ لا آکل من هذه النخلۃ، کھجور کے اس درخت سے نہیں کھائے گا۔ تو قسم کہیے کہ کھجور کے اس درخت سے نہیں کھائے گا، تو نفس کھجور کے درخت کا کانا یہ متعذر ہے۔ جب درخت کا کانا، عین درخت کا کانا متعذر ہے، اگرچہ کہا جا سکتا ہے، تکلف اگر کر لے، بتکلف کھا لے تو کھا تو سکتا ہے لیکن مشقت ہوتی ہے، اس لیے عین درخت کے ساتھ قسم متعلق نہ ہوگی حقیقت کے ساتھ۔ لہذا ہم درخت کو دیکھیں گے، جس درخت کی قسم کھائی ہے، اگر وہ درخت ذات ثمر ہے، پھلدار درخت ہے، تو یہ قسم پھر جائے گی مجازی معنی کی طرف اور اس سے مراد اس کا ثمرہ ہوگا کہ میں اس درخت کا ثمرہ نہیں کہوں گا۔ لہذا اگر ثمرہ کہے گا تو حانث، لیکن اگر عین درخت کہے تو حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ درخت ثمرے والی نہیں ہے، پھلدار درخت نہیں ہے، تو پھر یہ قسم حقیقت سے مجاز کی طرف لوٹ کے جائے گا اور اس درخت کے لکڑیوں کی قیمت مراد ہوگی کہ میں اس درخت کی لکڑیوں سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے، قیمت ہے، وہ قیمت نہیں کہوں گا، تو اس کا ثمن مراد ہوگا، عین درخت مراد نہیں ہوگا۔ لہذا اگر وہ قسم تو کہا لے کہ واللہ لا آکل من هذه النخلہ، اس کھجور کے درخت سے نہیں کہوں گا، اور پھر بعینہ ہی کھجور کے درخت کے کھانے کو شروع کر دے تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت متعذر ہے۔ جب حقیقت متعذرہ ہے تو پھر قسم کا تعلق اور حکم بھی اس حقیقت متعذرہ کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، اس کے کھانے سے حانث نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ نیت کر لے۔ قسم کا کہ نیت بھی عین درخت کی ہو
تو جس کی نیت کرے گا قسم اسی پر محمول ہوگا۔ پھر ثمرہ کا آنے سے یا اس کا ثمن قیمت کا آنے سے حانس نہیں ہوگا، بلکہ عین درخت کے کھانے سے کیا ہوگا؟ حانس ہوگا، اگر وہ عین درخت کے کھانے کی نیت کر لے۔ اگر نیت نہیں ہے، مطلق ہے، تو چونکہ یہاں حقیقت متعذر ہے اس لیے مجاز متعین ہے، اس لیے مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور مجاز مراد ہوگی، قسم مجاز پر واقع ہوگی نہ کہ حقیقت پر۔ یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ اعتراض یہ کہ جب آپ نے کہا کہ کوئی آدمی قسم کہے کہ اس عین نخلہ سے کہوں گا، نہیں کہوں گا، پھر آپ نے کہا کہ عین نخلہ متعذر ہے، تو رجوع کیا جائے گا مجاز کی طرف، اس کا ثمرہ مراد ہوگا یا اس کی ثمن مراد ہوگی۔ تو وہ جو قسم کہی ہے اس نے عین نخلہ کھانے کی قسم کہی ہے، نہ کھانے کی قسم کہی ہے؟ جی اس نے تو قسم کہی کہ واللہ لا آکل من هذه النخلہ، تو متعذر عدم عقل ہے، نہ کھانا متعذر ہے یا کھانا متعذر ہے؟ تو کھانا متعذر ہے، اور اس نے قسم کھانے کی نہیں کی بلکہ نہ کھانے کی ہے۔ تو جب نہ کھانا متعذر ہی نہیں ہے تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر اس کا ثمرہ یا اس کا ثمن کیوں مراد لیا جاتا ہے؟ جبکہ کھانا متعذر ہے نہ کہ نہ کھانا۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس نے قسم کہی ہے کہ میں اس عین نخلہ سے نہیں کہوں گا، تو عین نخلہ کا کھانا متعذر ہے نہ کہ نہ کھانا۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ جب قسم جس چیز پر کہی ہے محلوف علیہ، وہ محلوف علیہ عدم عقل نخلہ ہے، وہ متعذر نہیں، عقل نخلہ متعذر ہے، تو پھر مجاز کی طرف کیوں رجوع کیا گیا؟ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ قسم جب فعل نفی پر داخل ہوتی ہے، قسم جب فعل نفی پر داخل ہوتی ہے تو یہ نفی اس کام سے، اس جس چیز پر قسم کہی گئی اس سے روکنے کے لیے ہوتی ہے۔ قسم کہنے سے پہلے وہ کام ممکن ہوتا ہے، لیکن قسم کی وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ کو اس فعل سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی قسم کہے واللہ لا اشرب ماء، یا لا اشرب الماء، پانی نہیں پیوں گا۔ پانی پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے نا، پھر پانی کے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم کہتا ہے، تو اب یہ فعل نفی پر جب قسم داخل ہو گئی تو اب یہ اس فعل سے قسم کی وجہ سے اپنے آپ کو پانی پینے سے روک رہا ہے۔ قسم کی وجہ سے یہ فعل ممنوع ہو رہا ہے، فعل منفی، پانی کا پینا، قسم کی وجہ سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ اور جب ایسی چیز پر قسم کہی جائے کہ جو نہ حسن کہی جاتی ہو، نہ عادتاً کہی جاتی ہو یا پی جاتی ہو، جب ایسے فعل پر قسم کہے، اس فعل پر قسم داخل ہو جائے فعل نفی پر، تو وہ کام قسم کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے یا قسم سے پہلے ممنوع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر جب اس نے کہہ دیا واللہ لا آکل من هذه النخلہ، تو یہ نخلے کا کھانا یہ ممنوع ہے، نخلہ عادتاً اور حسن نہیں کہا جاتا، لہذا یہ قسم سے پہلے ہی ممنوع ہے۔ قسم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے روک نہیں رہا، بلکہ یہ تو قسم سے پہلے ہی ممنوع ہے۔ تو جب ایسا فعل ہو، ایسی چیز ہو جس پر قسم کہی گئی ہے، وہ قسم سے پہلے ہی ممنوع ہو، یعنی عادتاً یا حسن نہ کہی جاتی ہو یا نہ پی جاتی ہو، تو وہاں قسم اگر اس پر داخل ہو جائے تو اس فعل کے متعذر ہونے اور نہ ہونے میں اعتبار فعل مثبت کا کیا جاتا ہے، نہ کہ فعل منفی کا۔ اس فعل میں اعتبار متعذر ہونے کا اور متعذر نہ ہونے کا۔ یہ فعل متعذر ہے یا نہیں ہے؟ ایسے فعل میں اعتبار فعل مثبت کا ہوتا ہے، فعل منفی کا نہیں ہوتا۔ اور یہاں چونکہ نخلے کا کھانا قسم سے پہلے ہی متعذر ہے، عادتاً اور حسن درخت نہیں کھائی جاتی،
لہذا اب قسم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے نہیں روک رہا، قسم سے پہلے ہی وہ ممنوع ہے، لہذا ایسے فعل میں متعذر ہونے اور نہ ہونے کا اعتبار فعل مثبت اس بات میں کیا جائے گا، اور وہ فعل اس بات عقل نخلہ ہے نہ کہ عدم عقل نخلہ۔ اس لیے شارح کہتے اعتراض نہ کیا جائے کہ یہاں قسم جس پر کائی ہے وہ عدم عقل نخلہ ہے، وہ متعذر نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب قسم کھا لی ہے تو وہاں عقل نخلہ متعذر ہے، فعل مثبت مراد ہے، فعل منفی مراد نہیں ہے، اور فعل مثبت یہ متعذر ہے، یعنی کانا دہ رکھ کا یہ متعذر ہے، کیونکہ اس کلام کا تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی، کوئی آدمی قسم کہے واللہ لا آکل من هذه النخلہ، خدا کی قسم اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی اگر میں نے اس درخت سے کھایا تو میں مجھ پر کفارہ یمین ہو، اگر میں نے اس درخت میں سے کھایا تو مجھ پر کفارہ یمین ہو۔ معلوم ہوا فعل کے متعذر ہونے اور نہ ہونے میں اعتبار فعل مثبت کا ہے، فعل منفی کا نہیں ہے، اس لیے عقل نخلہ متعذر ہے نہ کہ عدم عقل نخلہ، اس لیے شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی یہ اس طرح قسم کھاتا ہے کہ واللہ لا آکل من هذه النخلہ، تو چونکہ عین نخلہ کھانا یہ متعذر ہے، کہا تو سکتا ہے لیکن بمشقت ہے، اس لیے یہ حقیقت محجور ہے، اس حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور مجازی معنی متعین ہے، درخت کو دیکھا جائے گا اگر وہ پلدار ہے تو مراد اس سے پل مراد ہوگا، پل کے کھانے سے حانس ہوگا، اور اگر وہ پلدار نہیں تو پھر اس کا ثمن مراد ہے، اس کی قیمت کھانے سے حانس ہوگا، عین نخلہ کھانے سے حانس نہیں ہوگا، الا یہ کہ نیت کرے تو پھر قسم محمول ہوگی، نیت ہی کے مطابق ہوگی، لہذا جس کی نیت کرے گا اسی پر قسم محمول ہوگی۔ یہ ہے حقیقت متعذرہ کی مثال۔ حقیقت محجورہ کی مثال، دو مثالیں مصنف نے ذکر کی ہے۔ پہلی مثال یہ ہے جو سے پہلے گزر چکا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا اضع قدمی فی دار فلاں، فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا، تو قدم وضع قدم کا حقیقی معنی ہے کہ پاؤں رکھ کر خود جسم باہر ہو، یہ وضع قدم کا حقیقی معنی ہے، جو کہ یہ محجور ہے، ممکن تو ہے، آسان ہے، اس پر عمل بغیر مشقت کے ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس جیسے قسم وضع قدم سے مراد لوگ دخول مراد لیتے ہیں، لوگ صرف پاؤں رکھ کر جسم کا باہر ہونا مراد نہیں لیتے عرف میں، تو قسم چونکہ الایمان مبنیۃ علی العرف، قسم جو ہوتی ہے یہ عرف پر مبنی ہوتی ہے، اور عرف میں اس جیسے قسم سے مراد دخول ہوتا ہے، اس لیے اس کا حقیقی معنی محجور ہے، حقیقت محجور ہے، مجاز متعین ہے، اور مجاز یہ کہ اس سے مراد داخل ہونا ہے کہ میں داخل نہیں ہوں گا، داخل، لہذا اگر داخل ہو جائے گا تو حانس ہوگا، اگر صرف پاؤں رکھ کر باقی جسم باہر ہو تو اس کے کرنے سے حانس نہیں ہوگا، اگرچہ حقیقت ہے حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ محجور ہے، اور محجور کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوتا، الا کہ یہاں نیت کر لے، اگر نیت ہو، اسی حقیقی معنی کی نیت ہو تو پھر اس صورت میں پاؤں رکھنے سے حانس ہو جائے گا، اگرچہ خود باہر ہو حانس ہو جائے گا، داخل ہونے سے حانس نہیں ہوگا۔ دوسری مثال، مصنف کہتے ہیں کہ جو عادتاً محجور ہوتی ہے، شرعاً محجور بھی عادتاً محجور کی طرح ہے، جو چیز شرعاً ناجائز ہو، ممنوع ہو تو وہ شرعاً محجور ہوتی ہے، اور جو چیز شرعاً محجور ہوتی ہے وہ عادتاً محجور کی طرح، یعنی اس پر حکم متعلق نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو وکیل بالخصومت بنا دے، مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان فیصلہ ہے، مدعی نے اپنے لیے مدعا علیہ نے اپنے لیے ایک وکیل کو بنا دیا وکیل بالخصومت، کہ جاؤ قاضی کے ہاں میرے طرف سے وکالت کرو، تم میرے وکیل بالخصومت ہو، وکیل بالخصومت کہنا تو آپ نے انکار ہی کرنا ہے، خیال کرنا، مدعی کے بات کا اقرار نہ کرنا، تو وکیل بالخصومت بنایا ہے، وکیل کی بالخصومت کا مطلب ہے کہ تم مدعے کی طرف سے لڑتے رہو، انکار کرنا ہے، اقرار نہیں کرنا۔
وکیل بالخصومت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ انکار ہی کرتا رہے، نہیں میرے موکل کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہیں اس نے پیسے نہیں لیے، وہ کہتا ہے نہیں بینہ موجود ہے، گواہ موجود ہے، نہیں میرے موکل کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس نے پیسے نہیں کھائے ہیں، وہ چور نہیں ہے، اس نے نہیں لیے، بس انکار ہی کرتے رہو، یہ ہے وکیل بالخصومت حقیقی معنی۔ لیکن یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، تو یہ تو شرعاً لڑائی ہے، عرفاً لڑائی ہے یہ۔ لہذا اگر مدعی حق پر ہو تو پھر وکیل اقرار کر سکتا ہے، وکیل کیا کر سکتا ہے؟ اقرار کر سکتا ہے، کیونکہ اگر انکار ہی کرتا رہے تو لڑائی ہوگی، اور لڑائی کو اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، تو لڑائی تو ممنوع ہے، اور جو چیز شرعاً ممنوع ہوتی ہے وہ مہجور، عادتاً مہجور کی طرح ہے۔ لہذا معلوم ہو وکیل بالخصومت کا حقیقی معنی یہاں مہجور ہے، کیونکہ شرعاً مہجور ہے، اس لیے عادتاً مہجور کی طرح اس کے ساتھ حکم متعلق نہیں ہوگا، اگرچہ وکیل بالخصومت بنایا ہے۔ جیسے یہ لا کر کہہ سکتا ہے، لا کرے کہے گا، اسی طرح نعم بھی کہہ سکتا ہے اگر اس کا مدعا علیہ باطل پر ہو، وہ مدعی حق پر ہو، تو اگرچہ یہ وکیل بالخصومت ہے، اس کو صرف لا کے لیے وکیل بنایا ہے، لیکن یہ جیسے لا کہہ سکتا ہے نعم بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ وکیل بالخصومت ہونا صرف لا کہنا حقیقی معنی ہے، اور لا اور نعم دونوں کہنا یعنی اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، حقیقت مہجور ہوگی۔ اگر اس کا موکل جو مدعا علیہ ہے اگر یہ باطل پر ہے تو اس کے وکیل کے لیے اجازت ہے احناف کے ہاں کہ وہ اقرار کر لے کہ ہاں میرے موکل نے یہ پیسے لیے ہیں۔ اقرار جیسے انکار کر سکتا ہے، اقرار بھی کر سکتا ہے ہمارے ہاں۔ جبکہ احناف میں سے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اس کو وہ بنایا ہی وکیل بالخصومت ہے تو یہ صرف لا ہی کہے گا، نعم کہہ نہیں سکتا، کیونکہ نعم کہنا یہ مسالمت ہے، اس کو خصومت کے لیے وکیل بنایا ہے، یہ صلح نہیں کر سکتا، مسالمت نہیں کر سکتا، اختیار ہی نہیں ہے۔ موکل جس شخص کو وکیل بنائے، جس کام کا وکیل بنایا ہے، وکیل وہی کام کر سکتا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو جب اس کو وکیل بالخصومت بنایا ہے تو یہ لا ہی کہہ سکتا ہے، نام نہیں کہہ سکتا۔ کہے گا تو وہ اقرار اس کے موکل کے خلاف لازم نہیں ہوگا، اس کا موکل سے بری ہوگا، کیونکہ وکیل نے اپنے حد سے تجاوز کی۔ تو جو چیز کسی کا وکیل کسی کام کے لیے وہ وکیل بنائے نہ ہو تو اس کے تصرفات اس کے مدعی اس کے موکل پر لازم بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب وکیل بالخصومت بنایا ہے تو یہ لا ہی کہے گا، نعم کہہ نہیں سکتا، کیونکہ نعم کہنا یہ مسالمت ہے، وکیل اپنے حد سے تجاوز کرے گا، اور وکیل کو جس کام کے لیے وکیل بنایا ہے اس سے ہٹ کر اس کے تصرفات موکل پر لازم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر وہ نعم کہہ دے تو کہہ دے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کے موکل پر لازم نہیں ہوں گے۔ لیکن احناف کے نزدیک چونکہ یہ وکیل بالخصومت بنایا ہے اور منازعات سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جو شرعاً جو چیز ممنوع ہوتی ہے وہ عادتاً ممنوع کی طرح ہے، اس لیے یہاں حقیقت مہجور ہے۔ لہذا اگر اس کا موکل باطل پر ہے تو جیسے یہ نعم لا کہہ سکتا ہے، نعم بھی کہہ کر اس کے خلاف بھی اقرار کر سکتا ہے۔ لہذا یہاں حقیقت مہجور ہے، حقیقت شرعاً مہجور، عادتاً مہجور کی طرح ہے، اس لیے حقیقت مہجور ہے، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی اس کے وکیل کو نعم کا بھی کی اجازت ہوگی، نعم بھی کہہ سکتا ہے۔ دوسری مثال، اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا اکلم ھذا الصبی، خدا کی قسم اس بچے سے بات نہیں کروں گا، اس بچے سے بات نہیں کروں گا، اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو یہ جو بچہ کہا ہے اس کا حقیقی کلام میں حقیقی معنی یہ ہے
کہ وصف صبا مراد ہو، وصف بچپنا مراد ہو، یہ حقیقی معنی ہے۔ اس بچے سے بچپنا کے زمانے میں بات نہیں کروں گا، اس کا وصف صبا بچپنا یہ مراد ہے، یہ حقیقی معنی ہے۔ اور مجازی معنی مراد ہے ہذہ الذات، ھذا الصبی حقیقی معنی ہے، اور ہذہ الذات مراد لینا یہ مجازی معنی ہے۔ لہذا اگر کوئی اس طرح قسم کہے کہ واللہ لا اکلم ھذا الصبی، اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو یہ حقیقت مہجور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے بات قطع تعلق کرنا حقیقتاً منع ہے، شرعاً منع ہے، اور جو چیز شرعاً منع ہو وہ عادتاً ممنوع کی طرح ہے، مہجور کی طرح ہے۔ اس لیے بچے سے قطع تعلق کرنا صلہ رحمی کے خلاف ہے، صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ شاعر نے ایک اور روایت نقل کی ہے ولم یبجل عالمین، اور ہمارے علماء کا احترام نہ کرے، فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کے ساتھ قطع تعلق، ترک تعلق کرنا صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ تو جو آدمی اس طرح قسم کھاتا ہے کہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا، تو بچے سے مراد وصف صبا مراد ہے، اور یہ حقیقی معنی شرعاً مہجور ہے، ممنوع ہے، قطع تعلق لازم آنے کی وجہ سے، شفقت کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ معنی ممنوع ہے۔ تو جو شرعاً ممنوع ہوتی ہے وہ عادتاً مہجور کی طرح ہے، اس لیے شرعی معنی وصف صبا مراد لینا یہ ممنوع ہے۔ تو پھر اس سے مجازاً مراد ہوگا ھذہ الذات، ھذا الصبی سے مراد کیا ہوگا؟ واللہ لا اکلم ھذہ الذات، میں اس ذات سے بات نہیں کروں گا۔ اور وہ مجاز کیسے ہے؟ اس لیے کہ جب کہہ دیں نا ھذا الصبی، اس بچے سے، تو وہ سبی مرکب ہے وصف صبا اور ذات دونوں سے، لہذا وہ بمنزلہ کل، اور اس نے یہاں مراد لے لیا ھذہ الذات، اس کا جز لے لیا، تو کل بول کر جز مراد لینا اور جز بول کر کل مراد لینا مجاز ہے، مجاز مرسل کے 24 علاقوں میں سے ہے، لہذا یہ مجاز ہے۔ تو ھذہ الذات مراد لینا شرعاً ممنوع تھا، اس نے مجاز کی طرف رجوع کیا گیا اور ھذہ الذات مراد لیا، تاکہ شرعی مہجور، شرعاً شرعی ممنوع کا ارتکاب لازم نہ آئے۔ معصیت ہے بچوں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، کیونکہ وہ شفقت کے وہ محتاج ہوتے ہیں، اور بڑا اس کے ساتھ قطع تعلق کر لے تو یہ تو اس کے شفقت اور رحم کے خلاف ہے، اس لیے شرعاً مہجور ہے۔ تو ممنوع فعل کے ارتکاب سے، معصیت سے بچنے کے لیے مجاز کی طرف رجوع کیا گیا۔ البتہ اسے ادھر اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ایک حرام، ایک معصیت سے بچنے کے لیے، تاکہ بچے کے ساتھ ترک شفقت لازم نہ آئے، ترک ترحم لازم نہ آئے، تو ایک معصیت سے بچنے کے لیے آپ نے حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کیا، اور بچے سے مراد ذات لے لی۔ تو ایک معصیت سے بچنے کے لیے اب 3 معصیتوں کا ارتکاب کر لیا، مجاز مراد لے کر۔ حقیقت چھوڑ کر جب مجاز کی طرف گئے، حقیقت اس لیے چھوڑا تاکہ ترک معصیت لازم نہ آئے، تو ایک معصیت کی وجہ سے آپ بھاگ کر حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف گئے، اور وہاں 3 معصیتوں کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کہہ دو واللہ لا اکلم ھذا الصبی، وصف صبا مراد ہے بچہ، جب آپ نے بچے سے مراد ذات لے لیا تو ذات میں 3 خرابیاں لازم آئے گی، اس لیے کہ جب یہ بچہ ہے تب بھی وہی ذات ہے، جب یہ پہلے تھا تب بھی یہی ذات ہے، جب آگے جا کے بوڑھا ہوگا تب بھی یہی ذات ہے، لہذا ذات کی صورت میں 3 خرابی لازم آ جائے گی۔ ابھی بات کرے گا تب بھی ہانس، بعد میں بات کرے گا تب بھی ہانس، بوڑھا ہو کے بات کرے گا تب بھی ہانس۔ تو ایک بچے کے ساتھ ترک شفقت بھی لازم آ گئی اگر ابھی بات کرے گا، جب بوڑھا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو بڑوں کی توقیر چھوڑنا لازم آئے گا، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرًا کے خلاف ہوگا، اور آخر وہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے،
اور مومن کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق لازم آئے گا تو 3 خرابیاں لازم آئے گی. ابھی بات کرے گا تو اب بھی حانس لم یرحم صغیرہ کے خلاف ہو گیا. یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو ولم یوقر کبیرہ کے خلاف ہوگا. اور مومن مسلمان ہے، مومن مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اس کے بھی خلاف ہے. تو وصف صبا چھوڑ کر، حقیقت چھوڑ کر، تاکہ بچے سے قطع تعلق لازم نہ آئے، آپ نے ذات مراد لے لی. ایک گناہ اور معصیت سے بچنے کے لیے ذات مراد لیا، اور ذات مراد لینے کی صورت میں 3 خرابیاں، 3 معصیتوں کا ارتکاب لازم آ گیا. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بارش سے بھاگنا اور پر نالے کے نیچے کھڑا ہونا، یہ عقل مندی نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف کیوں گئے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ہاں ہم ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن جب اس نے قسم کہی نا، قسم جب اس نے کہی تھی بالذات، تو وہ بچے کا لفظ استعمال کیا. واللہ لا اکلم ھذا الصبی، وصف صبا مراد تھا، بچپنا. اور یہاں قسم کہنے سے مقصود بچپنا تھا. یہاں ترک شفقت بالذات لازم آ رہی تھی، اصلاً لازم آ رہی تھی. بچے کے ساتھ قطع تعلق کرنا اصلاً لازم آ رہی تھی بالذات، اور وہ ممنوعاً وہ ہے، وہ معصیت ہے، اس لیے ذات مراد لیا گیا. اور جو 3 خرابیاں لازم آ گئی ہے وہ ذات کے تابع ہو کر آئی ہے، وہ بالذات لازم نہیں آئی، وہ ذات کے تابع ہے. لہذا اگر کوئی آدمی اس طرح قسم کھاتا ہے نا، واللہ لا اکلم ھذہ الذات، اس ذات سے بات نہیں کروں گا، تو اس میں یہ 3 خرابیاں لازم آتی ہے، لیکن براہ راست نہیں آ رہی، بالذات لازم نہیں آ رہی، بلکہ 3 معصیتیں بالطبع لازم آ رہی ہے، ذات کے تابع ہو کر لازم آ رہی ہے. اور قسم میں اعتبار اس کا ہے کہ جو بالذات ہو، بالطبع نہ ہو. لہذا ایک معصیت کو حقیقی معنی کو چھوڑ کر جب مجاز کی طرف رجوع کیا گیا، کیونکہ حقیقت میں بالذات قطع تعلق اور شفقت کا چھوڑنا معصیت کا ارتکاب لازم آ رہا تھا، اس لیے اس کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا، اور وہ مجازی معنی ذات ہے، اس کے تابع ہو کر اگر 3 معصیتوں کا ارتکاب لازم آ رہا ہے تو وہ تابع ہو کر ہے. اور قسم میں اعتبار بالذات معصیت کا ہوتا ہے، بالطبع کا نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کیا تاکہ بالذات معصیت کا ارتکاب لازم نہ آئے. اس لیے اگر کوئی اس طرح قسم کھا لے واللہ لا اکلم ھذا الصبی، تو اس سے مراد اس کی ذات ہوگی، وصف صبا مراد، بچپنا مراد نہیں ہوگا. مجاز مراد ہے، حقیقت محجور ہے، اور جو چیز شرعاً محجور ہو وہ عادتاً محجور کی طرح ہے. یعنی یہاں حقیقی معنی متروک ہے، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا اور ذات مراد ہوگی. شارح کہتے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب اس نے صبی کو معرفہ ذکر کیا ہو، واللہ لا اکلم ھذا الصبی. لیکن اگر نکرہ ذکر کرے، واللہ لا اکلم صبیا، خدا کی قسم کسی بچے سے بات نہیں کروں گا، اگر نکرہ ذکر کرے تو پھر یہ قسم حقیقت پر محمول ہوگی اور وصف صبا ہی مراد ہوگا. وصف صبا ہی مراد ہوگا، کیونکہ غائب ہو گیا، نکرہ ہو گیا، اور اوصاف حاضر میں لغو اور غائب میں معتبر ہوتے ہیں. اس لیے صبیًا جب نکرہ کہا تو اس میں وصف صبا معتبر ہے. لہذا اگر بچے سے بات کرے گا تو حانس، اگر بچہ بڑا ہوگا اور بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا. اس لیے یہ قسم حقیقت پر محمول ہوگی، مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوگا، حقیقت پر محمول ہوگی. یہ قسم کہنے والا اگر کسی بھی بچے سے بات کرے گا حانس ہو جائے گا، لیکن اگر بڑے سے بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا. شارح کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قسم کھانے سے مقصود وصف صبا ہے، بچپنا ہے، لہذا جب بھی کسی بچے سے بات کرے گا حانس ہوگا. اور وہ وجہ یہ ہے، شارح کہتے ہیں کہ کبھی کبھی بچہ بیوقوف ہوتا ہے، اس کا وصف صبا داعی بنتا ہے، سبب بنتا ہے قسم کھانے کا. بعض بچہ بیوقوف ہوتا ہے، بیوقوفانہ حرکتیں کرتا ہے، لہذا اس کا یہ وصف صبا
یہ تقاضا کرتا ہے، یہ داعی اور سبب بنتا ہے اس کے ساتھ قطع تعلق کے قسم کھانے کا، کہ اس کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے۔ اس لیے بچپنا ہی مراد ہوگا۔ اگر وہی بچہ بڑا ہو جائے، چونکہ یہاں نکرہ ہے تو بڑوں سے بات کرنے سے حانث نہیں ہوگا، صرف بچوں سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ حانث ہوگا۔ اگرچہ یہاں حقیقت محجور ہے شرعاً، پھر بھی حکم حقیقت پر محمول ہے، قسم حقیقت ہی پر محمول ہوگا اگر نکرہ ہوگا۔ لیکن بہرحال محشی شارع کے اس جواب پر راضی نہیں ہے، محشی شارع کے اس جواب پر راضی نہیں ہے۔ محشی کہتے ہیں شارع نے جو جواب ذکر کیا اگر نکرہ ذکر کرے تو پھر وصف صبا ہی مراد ہے، اگرچہ یہ شرعاً ممنوع ہے پھر بھی حقیقت ہی پر قسم محمول ہوگی، مجاز کی طرف ذات مراد نہیں ہوگی۔ شارع کہتے ہیں یہ جواب محل نظر، محشی کہتے ہیں یہ جواب محل نظر ہے۔ اور جو وجہ ذکر کی ہے کہ بعض بچے بیوقوف ہوتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ قطع تعلق کی قسم کھائی جاتی ہے، تو محشی کہتے ہیں کہ جو بچہ بیوقوف ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ قابل شفقت ہے۔ بیوقوف کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو بیوقوفی میں چھوڑ دو، کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، خاص طور پر جو اس کا ولی ہو، جو اس کا سرپرست ہو، تو اگر اپنے بچے کے ساتھ قطع تعلق کر دے، اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے، بیوقوف ہے، شرارتیں کرتا رہتا ہے، لہذا اب اس کو گھر میں نہ چھوڑو، قطع تعلق کر دو، آنے جانے کے بارے میں اسے نہ پوچھو، تو بیوقوف تو اور زیادہ قابل رحم اور قابل شفقت ہوتا ہے، نہ کہ اس کا یہ بیوقوفانہ حرکتیں کرنا اس کے لیے قسم کے، اس سے قطع تعلق کے بارے میں قسم کھانے کا داعی اور سبب بن جائے۔ اس لیے محشی کہتے ہیں